السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے استغفار کرنے کے 10 بڑے فوائد کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ استغفار کرنا کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے کرنے کے کتنے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان فوائد کو سننے کے بعد، ان فضائل کو سننے اور سمجھنے کے بعد آپ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ استغفار کہتے کس کو ہیں۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ بھی کہہ دینا استغفار ہے، یوں ہی اللہم اغفر لی بھی کہہ دینا استغفار ہے، رب اغفر لی اتنا بھی کہہ دینا استغفار ہے۔ آپ کی جو بھی زبان ہو، جو بھی لینگویج ہو، اردو ہو، ہندی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، اپنی زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو، اپنی خطاؤں سے بخشش طلب کرنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو استغفار کے الفاظ اور اس کے طریقے وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جائے۔ ان میں سے 3 طریقے اور 3 طرح کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو کہ مختصر بھی ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نمبر 2 رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اور تیسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ ان تینوں میں سے ایک کو روزانہ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ابھی جو 10 فوائد میں ذکر کرنے والا ہوں تو وہ آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان فوائد اور فضائل کی طرف۔ پہلا فائدہ جو کہ سورۃ النوح آیت نمبر 10 میں مذکور ہے کہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، ہم بہت سے مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ان گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہماری نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہونے لگتا ہے، اور وہ تکالیف، وہ مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ مال و دولت میں زیادتی ہوتی ہے۔ سورۃ النوح کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے میں اس کی مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہوں، یعنی اس کو مال سے نوازتا ہوں۔ مال کا ملنا بھی ایک نعمت ہے، جبکہ انسان صحیح طریقے پر اور صحیح جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرے۔ اس لیے جو انسان مال و دولت یا رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ تیسرا فائدہ جو کہ سورہ ہود کے اندر مذکور ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کو خوشحال زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہے، خوشحال زندگی میسر آئے، اس کی زندگی میں غم کا نام و نشان نہ ہو، پریشانی کم سے کم آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرے۔ چوتھا فائدہ نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی، کیونکہ سورۃ النوح کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرما کر اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بے اولاد ہوں انہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پانچواں فائدہ طاقت اور قوت ملے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے پاک رہے اور صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص استغفار کرتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور وہ صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ چھٹا فائدہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو، تو اس کو اور کیا چاہیے کہ جب مالک کائنات، خالق حقیقی، تمام نظامات کو سنبھالنے والی ذات اپنے اس بندے سے خوش اور راضی ہوگا تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا اپنے بندے کے لیے۔ لہٰذا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی رہے تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ 7واں فائدہ، توبہ و استغفار جنت میں داخلے کا اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ سورہ مریم کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے اور جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ 8واں فائدہ، توبہ و استغفار فرشتوں سے دعا لینے کا سبب ہے۔ سورہ غافر کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو فرشتے جیسی مخلوق بھی جو کہ بے گناہ اور معصوم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ 9واں فائدہ، استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہر غم سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اور ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری پیدا فرما دے گا اور ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ 10واں فائدہ، قیامت کے دن نامہ اعمال میں خوشخبری ہوگی اس شخص کے لیے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمائی، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، یعنی جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ میری نہ جانے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو میں نے اپنی زندگی میں کیے تھے، لیکن توبہ و استغفار کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو گئے اور وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ 10 فائدے جو استغفار کرنے سے ایک بندے کو حاصل ہوتے ہیں، اور استغفار کرنا ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ استغفار کرو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی استغفار کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیا کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ذرا آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جو کہ معصوم ہیں، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زبان پر توبہ و استغفار کا ذکر رکھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تعالی سے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان سے گناہ کرواتا رہے، ان کو اکساتا رہے اور اپنے جال میں انسان کو پھنساتا رہے اور لوگوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو انسان کی طبیعت کا، اس کی مزاج کا اور اس کی فطرت کا پتہ ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب جب وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میری طرف وہ رجوع کر کے جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ اور اس معافی کے ساتھ میں آپ کے سامنے 10 فائدے کا ذکر کیا ہوں، وہ 10 فائدے بھی آپ کو توبہ و استغفار سے نصیب ہوں گے۔ اور یہ 10 فائدے تو اختصار کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بلکہ استغفار کرنے کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ بھی کہہ دینا استغفار ہے، رب اغفر لی اتنا بھی کہنا استغفار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں استغفار کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کو پڑھا جائے۔ ان میں سے 3 مشہور الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ پہلا استغفر اللہ و اتوب الیہ، دوسرا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اور تیسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے خطاؤں کی بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی خطاؤں کو معاف بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ اور بھی دنیا و آخرت کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔